وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تم دو تو صحیح، اب وہ پورے دو رکوع ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، تو جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو، اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے، اس میں سٹے ہوتے ہیں، 7 سٹے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں، تو وہ ایک دانہ 700 دانے پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ کہاں سید کر رکھ رہے ہو اپنے پیسے؟ خرچ کر دو اسے، اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جو جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانجَحْ لَهَا۔ اور اے نبی اگر وہ اپنے بازو اپنے کندھے نیچے گرا دے امن کے لیے، صلح کے لیے، اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے، کوئی بات نہیں، صلح کر لیجیے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجیے، یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے صلح کر لیجیے، اور ڈریے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں، نہیں، صلح کا جواب صلح سے دیجیے، لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کیجیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تب بھی آپ نہ گھبرائیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے، اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ عطا فرمائے جو مخلص تھے، کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی۔ حضرت موسیٰ کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے، کیا حال تھا جبکہ ان کو کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور ان کا فضل بنتا ربک فقاتل انا ہاؤنا قاعدون، جاؤ تم جاؤ، ہم بیٹھے ہیں یہاں۔ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام صفرا پر جب ہوئی ہے جو مشاورت، اور وہ بڑی یوں سمجھیے کہ کانٹے کی مشاورت تھی، وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کہ چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف، وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشا یہ تھا، آپ بار بار کہ اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں، اور لوگ بھی مشورہ دیں۔ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا وَسَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابوبکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے تقریر کی، حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا منشا ہے، ان کی کیا رائے ہے۔ پھر کھڑے ہوئے حضرت سعد، انہوں نے کہا ہے کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، شاید یہ گمان ہے آپ کا۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے برق الغماد تک جا پہنچیں گے، یعنی یمن کا شہر ہے برق الغماد، وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں۔ اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انصار کی طرف سے بھی ان کے ایک رئیس نے یہ بات کہی ہے، پھر آپ نے کہا چلو اب بدر کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے۔ هو الذی ایدک بنصرہ، ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے، فرشتے آئے، اور ایک وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے، تالیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں، اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تالیف، یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے۔ یہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں۔
کہ تمہارا معاملہ جو ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تم تو تباہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ زبردست ہے حکمت والا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا، یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے۔ تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے کی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اب یہ تحریض کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، وحرض المؤمنین علی القتال، اے نبی شوق دلائیے، ترغیب دلائیے، ابھاریے، ایمان کے جذبات کو ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے، یہ صرف تبوک میں ہوا سن 9 میں جا کر۔ پورے 9 برس تک قتال فی سبیل اللہ کے لیے تحریض تھی، ترغیب تھی، اور یہ تحریض گاڑی ہو کر تحریض بن گئی، بس لازم نہیں تھا۔ اسی لیے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے قتال کے لیے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے۔ حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکن منکم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، کافروں میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ سمجھ سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو جانتا میں حق پر ہوں، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، ایک شخص ہے ڈل مل ہے، ایسے ہی لڑ رہا ہے، مارے باندھے کو لڑ رہا ہے، کسی کے کہے سے آ گیا، مرسینری ہے، تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا۔ اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ 10 ہوں گے 100 پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گویا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازل ہوگی جو یہاں شامل کر دی گئی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی معاذ اللہ، ابو بکر اور عمر میں یا سعد بن معاذ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ لیکن جو نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اوسط گر رہا ہے، ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے، جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے، اتنا راسخ نہیں ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ 1000 کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، اب یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی۔ اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر 100 ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ بدر کے بعد کہ وہ جو 70 قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے۔ جو قریش کے 70 قیدی، اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی، مشاورت کی حضور نے، حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی، حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی، اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا، آپ شفیق، نرم، رؤوف، رقیق القلب، یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا۔ حضرت عمر تھے سخت، اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔
اگر ہم نے فدیہ لے کر یا معاف کر دیا ویسے ہی چھوڑ دیا، یہ پھر دوبارہ آئیں گے، کفر کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے، یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے، اس وقت تک جو ہے ہمیں